إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ذر آپ کی کنیت تھی اور آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ بنو غفار قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ غفار مغفرت سے ہے، جس کا مطلب بخشش ہے۔ یہاں نقطے کی ایک بات یہ ہے کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، اچھے ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور برے ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ تین قبیلے بنو غفار، بنو اسلم اور بنو عصیہ، یہ تینوں قبیلے ایک ساتھ تھے۔ غفار کا مطلب بخشش اور اسلم کا مطلب سلامتی اور عصیہ کا مطلب نافرمانی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: عصیۃ عصت اللہ ورسولہ۔ عصیہ قبیلے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ نافرمان نکلے۔ کیوں؟ نام ہی نافرمانی تھا۔ اور غفار غفر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور اس ہدایت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں بخش دیا۔ اور بنو اسلم سالمہ اللہ، اللہ رب العزت کی ان پر سلامتی ہوئی، ان کو بھی ہدایت دی، اور ہدایت کی وجہ سے وہ سلامتی میں آ گئے۔ تو بہرحال ناموں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے تھے، چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے۔ آپ سے پہلے 3 یا 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی تاکید اور توثیق کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہی کافی ہے: ما اقلت الغبراء
ولا أظلة الخضراء من رجل أصدق من لہجة من أبي ذر، کہ زمین کی پشت پہ اور آسمان کے سائے چلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا آدمی کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ المدینہ۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حرہ نامی ایک مکان ہے مدینہ میں، وہاں پہ چل رہا تھا۔ حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پہ کالے پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بھائی مدینہ گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کی اطراف میں نبی علیہ السلام کی قصوہ نامی اونٹنی، جب آپ علیہ السلام طویل سفر سے واپس آتے تو یہ احد پہاڑ کو دیکھنے کے بعد اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور احد پہاڑ کے دامن میں کچھ دیر انتظار کرتی رکسی، کہ جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت حقیقی ہے، اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ پہاڑوں میں بھی حقیقی محبت ڈال دے، اور اس کی ایک دلیل نبی علیہ السلام جب احد پہاڑ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو احد پہاڑ اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوا، وہ خوشی سے جھومنے لگا کہ میرے اوپر آج اتنی بڑی ہستیاں آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی پہ اس پہ ضرب لگائی اور فرمایا اس کو احد فَإِنَّهُ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، اے احد رک جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تمہارے اس جھومنے کی وجہ سے ہمیں کہیں اذیت نہ آ جائے۔ یہ احد پہاڑ کی محبت تھی۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا، اور نبی علیہ السلام بہت بڑے معلم اور مربی تھے، آپ سے بڑا معلم مربی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے احد پہاڑ کے تعلق سے صحابہ کی تربیت کرنا فرمائی، اور فرمانے لگے ما یسرنی ان عندی مثل احد ذهبا، مجھے اس بات کی خوشی نہ ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جو، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، مجھے اس چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یہ احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے تمضی 3 ایام وعندی منہ دینارا، 3 دن گزریں گے اور میں یہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا ہوں گا، سوائے 1 دینار کے کہ اگر مجھ پر قرضہ ہے یا میرے کسی ساتھی پہ قرضہ ہے اس کو میں رکھ لوں، اور اگر وہ ساتھی سفر پہ ہے واپسی پہ آ کے وہ اپنا یہ قرض ختم کر لے۔ احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور 3 دن ہو، 3 دن کے اندر میں یہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یعنی مجھے اس دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہے،
میں دنیا کا مرغوب نہیں ہوں، مجھے یہ مال و متاع پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طلب دی گئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان تمام پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور ان پتھروں کو، بجری کو ہیرے بنا دیا جائے اور یہ سب کچھ آپ کو دے دیا جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طلب کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ دنیا کا مال و متاع، اس میں کسی کو رغبت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شخص اس کا مرغوب نہ ہو، بلکہ آپ نے یہ تمنا فرمائی اريد ان آكل يوما واجوع يوما، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن میں کھانا کھا لوں اس دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا ہوں اس دن میں صبر کروں۔ دنیا کی کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی رغبت نہیں، اور یہی سبق صحابہ کرام کو سکھایا۔ جب ایک جنگ کے موقع پہ بہت زیادہ مال غنیمت جمع ہوا، آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ ایک نوجوان جس کی ہمت بڑی ہی اونچی تھی، اور نوجوانوں کی ہمت ہی اونچی ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ہمت کیا ہے؟ دین کی بلندی چاہتے ہیں، علم کی رفعت چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں کتنی ہے؟ دین کی محبت کتنی ہے؟ آخرت کی فکر کتنی ہے؟ میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی نوجوان ہیں، ہم سب کو اپنا گریبان دیکھنا چاہیے، اور ہم سب اپنے حال کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب ایک نوجوان، اس نے مال غنیمت نہیں لیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا اپنا حصہ لے لو۔ یہ نوجوان کیا کہنے لگا؟ فرمانے لگا مَا اتَّبَعْتُكَ لِهَذَا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس مال کے لیے آپ کی اتباع نہیں کی تھی۔ إِنَّمَا اتَّبَعْتُكَ لِكَيْ أُرْمَى هَا هُنَا، میں نے آپ کی اتباع اس لیے کی تھی کہ جنگ کے موقع پہ مجھے تیر یہاں گردن میں آ کے لگے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور میں شہید ہو جاؤں۔ یہ تمنا ایک نوجوان کی تھی۔ آپ کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہوگی کہ اس نوجوان کے پاس بڑا مال و پیسہ ہوگا، بڑا مال ہوگا، بڑا پیسہ ہوگا، اس لیے اس کو دنیا کی رغبت نہیں تھی۔ جب یہ جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا اور وہاں ہی تیر لگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا اور اللہ نے اس کے سچائی کی لاش رکھ دی۔ وہاں ہی تیر لگا جہاں پہ اشارہ فرمایا تھا۔ اب کفن کی تیاری کرنی تھی،
دفنانے کی تیاری کرنی تھی، کل سامان نکالا، سارا سامان نکالا، ایک چھوٹی سی چادر ملی، یہ چھوٹی سی چادر ہی اس کا کل سامان تھا، جس سے اس کے پاؤں کو ڈھانپتے سر کاشف ہو جاتا اور سر کو ڈھانپتے تو پاؤں سے چادر اتر جاتی، اتنی چھوٹی چادر۔ یہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کی تعلیم تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ابو ذر غفاری کے ساتھ چلنے لگے، پھر فرمایا الاکثرون هم المقلون یوم القیامہ، اے ابو ذر یہ مالدار کل قیامت کے دن جنت میں بہت تھوڑے ہوں گے، ہم المقلون یوم القیامہ، جن کے پاس نیکیوں کا سامان بہت کم ہوگا، نیکیوں کے قحط میں مبتلا ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا اطلعت علی النار اطلعت علی الجنہ فإن أكثر أهلها الفقراء، میں نے جنت میں دیکھا تو فقیروں کی کثرت کو پایا اور مالداروں کی قلت کو پایا۔ واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، پھر میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے خواتین عورتوں کی کثرت کو پایا۔ جنت میں مالداروں کی قلت ہے اور فقیروں کی کثرت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فقیر اکثر فقراء نیکی کے کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں اور مالدار مال کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، صبح شام دوپہر رات 24 گھنٹے مال کو جمع کرنے میں لگے ہیں۔ مال کی حرص، مال کی رغبت، مال کو بڑھانا، یہ اکثر مالداروں کا طریقہ کار ہے۔ الا من رحم ربی، سوائے ان تھوڑے لوگوں کے جن پہ اللہ کا رحم ہو۔ ہر وقت مال کی رغبت، مال کی کثرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، 2 وادیاں، لابتغى ثالثا، وہ چاہے گا کہ تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے۔ اتنی حرص، اتنی رغبت مال کی۔ 2 فیکٹریاں ہیں، تیسری بھی بن جائے، 2 کارخانے ہیں، تیسرا بھی مل جائے، 2 گاڑیاں ہیں، تیسری گاڑی بھی مل جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ مال اور اولاد کی کثرت نے دین اور آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہارے قدم قبر کی کوٹھنی میں نہ پہنچ جائیں۔ موت تک مال کی رغبت ہے، مال کی حرص ہے۔ ممتلأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے، قبر کی مٹی کے اور کوئی شے بھر نہیں سکتی۔ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ پورا کرے گی۔ تو فرمایا ہم المقلون یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ مالدار جنت میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ وجہ وہی بتلائی
کہ دنیا کی حرص اور رغبت میں مصروف رہنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ الا من فعل هكذا وهكذا، سوائے ان مالداروں کے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال کا زیادہ ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ مال کی کثرت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسے اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ ابن ابی طالب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حرامها عذاب وحلالها حساب، مال کا حرام طریقے سے کمانا عذاب ہے اور حلال طریقے سے کمانا حساب ہے۔ اس مال کا حساب بھی دینا پڑے گا، بے شک حلال طریقے کا کیوں نہ ہو، حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ مال کی رغبت انسان کو اللہ کے دین سے اور آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی ہے۔ فرمایا ہم المقلون یوم القیامہ، یہ مالدار کل قیامت کے دن نیکیوں کے قحط میں مبتلا ہوں گے۔ ورأیت وطلعت علی النار، پھر میں نے جہنم کو دیکھا، فرأیت اکثر اہلها النساء، اس میں کثرت عورتوں کی تھی۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، کیوں اے اللہ کے نبی، عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہیں تمہاری زبان کی وجہ سے جہنم میں کثرت ہوگی۔ لعن طعن کرنا، غیبت کرنا، واویلا کرنا، یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ وتکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک دہر، ایک وقت، دہر ایک زمانے کو کہتے ہیں، مراد کافی ٹائم تک اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہر چیز دے، لیکن کبھی اس سے کمی محسوس ہو گئی، تقصیر ہو گئی، تو عورت کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں خوشی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ تو جنت میں فقیروں کی کثرت، مالداروں کی قلت، اور جہنم میں عورتوں کی کثرت۔ اب مالدار پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی مال کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ زندگی میں جنت کی بشارت دی، اسی مال کی وجہ سے۔ بلکہ غزوہ تبوک میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی صدقہ کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرے گا اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو گناہ کی توفیق نہیں ہوگی، جب بھی وہ کرے گا اچھائی کرے گا۔ یہ بھی مال کی وجہ سے ہے۔ لیکن مال خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہو، کہاں پہ خرچ کیا جائے؟ آپ نے اس مرکز میں دیکھا ہوگا کافی ماشاءاللہ مالدار اصحاب بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ اکثر جمعہ میں یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ مسجد کا بل زیادہ آ گیا ہے، تعاون کیجئے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، کیوں پیش آتی ہے؟ اسی لیے پیش آتی ہے
وہی بات ہوئی، دو وادیے، اگر اللہ دو وادیاں انسان کو سونے کی دے دے، وہ تیسری کی چاہت کرتا ہے۔ جو وہ دو وادیاں دی ہیں اس میں سے خرچ نہیں کرے گا، بلکہ تیسری کی چاہت ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہی مالدار یہاں بیٹھے ہیں، اس مرکز میں کافی ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں انتظامیہ والے، لیکن میزانیہ نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 60-70 سالہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، انہوں نے 60-70 سال گزارے، کیا محسوس ہوا ہے کہ کتنا وقت گزار لیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا موت کا وقت جب قریب آیا تو رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، اتبکی علی الدنیا اے ابا ہریرہ، کیا اس دنیا کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے، لا واللہ، اللہ کی قسم ہے نہیں، ابکی من قلت الزاد وبعد الطریق، میرا سفر جو آغاز ہونے والا ہے، جو سفر شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ ابو ہریرہ۔ سب سے زیادہ حدیث میں اللہ کے نبی سے حدیث کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سب سے زیادہ۔ طلبہ، علماء، عوام جب بھی حدیث پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے مدارس ہیں دنیا میں، کتنے طلبہ، کتنے علماء ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی شدہ احادیث پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کو ہے، لیکن ابو ہریرہ کو بھی اس کا ثواب ہے۔ پھر بھی اتنا تواضع کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابکی من قلت الزاد وبعد الطریق، اے میرے صحابہ، سفر کے لیے سامان بہت تھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابو ہریرہ سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا کسی کو معلوم نہیں، آج زندہ ہیں، کل کا دن دیکھنے کو ملے گا یا نہیں، ہم تیار رہیں، آخرت کی فکر ہو ہمارے دلوں میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔